میں اللہ کے سامنے سر کو جھکا لے، نوجوان کا ایک آنسو اللہ کے خوف سے بہا ہوا اس کے گھر والوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ نوجوان تیری پیشانی، تیرے آنسو، تیرا رونا بہت قیمتی ہے۔ تیرے اللہ کو آج تیرا انتظار ہے میرے بندے آجا، میرے بھائیو، آج اللہ کو تمہارا انتظار ہے۔ وہ روزانہ 77 کلمات اذانوں کے کہے جاتے ہیں، 77 بار اللہ تمہیں بلاتا ہے، 77 بار روزانہ اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دیتا ہے، میرے بندے آجا، میری نماز پڑھ لے، میرے بندے آجا، فلاح کی طرف آجا، میرے بندے آجا، میں طاقتور ہوں، آجا میں بڑا ہوں، آجا میں ایک ہوں، آجا میں یکتا ہوں، آجا میں لا شریک ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ بندے آجا، یہ نیند 2 گھنٹے کے بعد بھی تو چھوڑنی ہے، اٹھ کے بستر سے سجدے میں سر رکھ لے، تیرا سارا دن امن سے گزار دوں گا۔ مگر آج میرا اللہ بندوں کا انتظار کر رہا ہے، بندے نہیں آ رہے، سن ہی نہیں رہا، کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اللہ واضح دے رہے ہیں مسجد کی میناروں سے، آسمان سے۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ روزانہ 7ویں آسمان، ثم استوى علی العرش، عرش چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آتے ہیں، فرشتوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ او 46 کے لوگوں، کوئی ہے مجھ سے لینے والا؟ او وہ کاکے وال کے لوگوں، کوئی ہے مانگنے والا؟ اے پاکستان کے لوگوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا؟ لے لو، میں بانٹ رہا ہوں۔ اللہ دے رہا ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ واضح دے رہا ہوتا ہے، ہم نے نہ غفلت کی نیند سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہم روٹھے پڑے ہوتے ہیں، ہم نافرمانیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ مگر ایک دن آئے گا، پھر بندہ واضح مارے گا، اللہ نہیں سنے گا۔ پھر جس دن بندہ واضح مارے گا، بندہ بلائے گا، اس دن پھر رب نہیں سنے گا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا پھر میں کیا؟ اعدت للکافرین، اور رب کریم نے فرمایا پھر میں بند کر دوں گا جہنم کے دروازے، پھر ٹھپ کر دوں گا، لینٹر ڈال دوں گا، ان کی آواز بھی نہیں باہر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا جی، رب کریم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں دل لگایا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ مَأْوَاهُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگلی بات اللہ نے ایک اور بھی بتائی، بندے دو سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ رب کریم نے فرمایا جہاں نافرمان ہیں وہاں میرے سامنے جھکنے والے بھی مسجد میں آئے بیٹھے، جہاں نہیں آنے والے موجود 46 میں ہیں وہاں آنے والے بھی ہیں، کہیں نہ مانگنے والے بھی ہیں۔ اللہ یہاں ہم بھکاری بھی آئے بیٹھے، اللہ ہم بھی نماز کے بہانے تیرے گھر میں آئے بیٹھے۔ بہانہ تو نہیں، جیسے سیدنا عثمان نے جب دوسری اہلیہ فوت ہوئی نا نبی کی بیٹی تو رونے لگ گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اب تو میرے گھر میں بیٹی نہیں ہے کہ میں تجھے اور بھی دے دوں۔ حضرت عثمان کہنے لگی حضور یہ معاملہ مانتا ہوں کہ فیصلے اللہ کے ہیں، جانا ہی جانا ہے۔ رونا اس لیے آ رہا ہے، اللہ کے نبی ایک بہانہ تھا، جب آپ سے ملنا ہوتا، جب آپ کا دیدار کرنا ہوتا، اپنی بیوی آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر بھیج دیتا، بہانہ بنا کے آ جاتا۔ تو اللہ ہم بھی بہانہ بنا کے آئے بیٹھے ہیں میرے مولا، ہے تو اعمال اچھے نہیں ہیں مگر پھر بھی بہانہ نماز کا بنا کے تیرے گھر میں آئے بیٹھے، مولا ہمیں معاف کر دے۔ رب کریم نے ارشاد فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کچھ بندے جو ہیں ڈرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب اللہ کہیں پوچھ لے گا تو منبر پہ بیٹھ کے مولوی اصغر بنا ہوا تھا، تیرے اپنے اعمال کیسے تھے؟ تو لوگوں میں صف اول کا نمازی تھا، تیرے اپنے اعمال کیسے تھے؟ جب تم بستر سے مسجد سے نکلتا تھا کس طرح بدل جاتا تھا؟ تیرے گھر والے معاملات کیسے تھے؟ صف اول کا نمازی تھا، بیٹی کا حق نہ دیا، صف اول کا نمازی تھا، تنہائی کے اندر گناہ کرتا رہا،
اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دیں گے؟ کچھ ایسے بندے بھی ہیں اس دن کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، بہکنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا یہ ڈر اپنے دل میں تو بٹھا لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تیرے لیے جنت کے میوے میں تیار کر دوں گا۔ دلوں کو اللہ سے لگا لو، دلوں کا تعلق جوڑ لو اللہ